حاملہ عورت کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے دیانت داری کے ساتھ، اس لیے کہ دین جو ہے وہ دیانت سے، بد دیانتی تو دین میں نہیں، وہ دیانت سے اگر یہ دیکھے کہ میرا روزہ رکھنے سے خدا نہ خواستہ اسقاط حمل ہو جائے یا حمل پر اثر انداز ہو، یا وہ اپنے اندر اتنی کمزوری پائے کہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو، اب یہ یا تو اس کو طبیب کہے یا اس کا خود اپنا مشاہدہ۔ طبیب میں علماء نے یہ قید لگائی، کوئی حاذق نیک غیر فاسق طبیب کہے کہ تم روزہ رکھو گی تو تمہارے مرض میں یا اس معاملے میں زیادتی ہوگی اور تمہارے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جو طبیب شریعت کا پاس رکھنے والا وہ اپنے مریض کو غلط مشورہ نہیں دے گا، اس لیے اس میں یہ قید لگائی غیر فاسق طبیب۔ اب وہ روزے کو چھوڑ سکتی۔ اب روزہ چھوڑنے کے بعد میں وضع حمل کے بعد جلد از جلد اپنے ان روزوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو قضا کرے، اس سے فدیہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سارے روزے اسے قضا کرنے ہوں گے۔ بلکہ ہم تو اپنے سامنے اٹھنے بیٹھنے نشیس و برخاست والوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کا روزہ رکھتے ہیں، بعض حضرات تو ماشاءاللہ 10 دن رکھتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ ان تمام روزوں میں نیت یہ کریں روزہ رکھتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالی میرا زندگی کا پہلا، یہ کہنا ضروری، یا میری زندگی کا آخری روزہ جو قضا ہوا ہے فرض، اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ زندگی اتنی ہے ہمیں یاد نہیں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے افطاری میں کبھی نشیب و فراز ہو گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ سحری میں کوئی ہم سے غلطی ہو کہ روزہ نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ ان روزوں میں فرض روزے کی جب آپ نیت کریں، آپ کے ذمے اگر فرض ہوگا تو نیت کی وجہ سے آپ کا فرض روزہ ادا ہو جائے، اور اگر آپ کے ذمے فرض نہیں ہے تو وہ پورا کا جو ہے وہ از خود نفل ہو جائے گا۔ تو جب بھی نفل روزہ رکھیں اس میں یہ نیت کریں تاکہ آپ کے ذمے فرض ہو تو فرض ادا ہو جائے، اگر فرض نہ ہو تو وہ از خود جو ہے وہ نفل ہو جائے گا۔